نام کیا آپ کا؟ عائشہ. عائشہ. آپ نے دعا کی ہوئی ہے؟ اس سے پہلے ہاں ویسے دعا ایکسپیرینس کی ہوئی ہے نا سورہ رحمان ہاں تھراپی؟ ویسے ایکسپیرینس کیا. تو اس کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ سو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس پرپز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا آپ اسی سے کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو سننے میں کیسے لگا، ٹھیک ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے کلام میں اس طرح کی ایک سکون ہوتا ہے کہ آپ کو سکون ہی فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس پرپز کے پیچھے میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ مطلب مقصد ہے کہ میں سورہ رحمان جو ہے وہ سن رہی ہوں، اس میں مجھے جو ہے نا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ نہیں، لیکن مجھے اس میں ڈفرینس لگ رہا ہے کیونکہ سچویشن کافی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اور مجھے اتنا اندازہ ہے اس چیز کا، لیکن مجھے اس میں بہتری دکھائی دے رہی ہے. تو میری جو موٹیویشن ہے اس کو مزید پرسو کرنے کی، سننے کی، فردر بھی، اور مزید دعا کرنے کی، وہ ایکچولی میں زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو یہ ابھی تک کا تو میرا یہ ایکسپیرینس چل رہا ہے. لیکن سچویشن تو چاہے جتنی مرضی مشکل ہو، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بالکل بے شک. اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر قائم ہونا ہے نا، ہمارا ہی یقین کم ہوتا ہے. تو آپ نے 7 days کمپلیٹ کر لیے ہیں؟ ٹھیک ہے. بالکل. اور اس کے بعد اب آپ آگے دعا کریں گی، ہاں جی دعا کر کے پانی پیتی رہیں گی. بالکل. ٹھیک ہے. دعا کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ معاف کرنا کیسا تھا؟ آسان تھا، مشکل تھا دعا دینا کسی کو؟ دیکھیں معاف کرنا شاید ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، بالکل آسان نہیں ہوتا، اور جس پہ گزری ہوتی ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن معاف کرنے کے بعد جیسے وہ نہیں ہوتا کہ اب جیسے آپ کی ذات پہ بوجھ نہیں ہے، جیسے آپ نے چھوڑ دی چیز، آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے، تو اس سے خود کو ہلکا فیل کیا. بٹ میں ابھی بھی کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ابھی یہ کمی ہے کہ 100% ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگین جس نے اس چیز کو گو تھرو کیا ہوتا ہے اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن کوشش ہے کہ جلد از جلد ہو جائے. So, doing that. ٹھیک ہے. ان کو دے دیں. آپ کا کیا نام ہے؟ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ میرا نام نوین ہے اور ہم سب ساتھ میں ہی کام کرتے ہیں. ہماری کولیگ ہی تھی صدف، اور صدف کے تھرو ہی ہمارا انٹروڈکشن ہوا تھا سورہ رحمان کا، سورہ رحمان تھیراپی کا، دعا کا. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آئی تھنک مجھے جو صدف نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور مجھے دعا کروائی تھی پہلی دفعہ، وہ شاید 5 سال پہلے کروائی تھی، ٹھیک ہے. اور مطلب میں نے اس وقت اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، میں نے سنا تھا ان کے ساتھ، دعا کی تھی ان کے ساتھ، اور میرے آفس میں جیسے میری کولیگ تھیں. اور باقیوں کو نا آواز نہیں جا رہی آپ کی. یہ والا یہ دونوں ہی رکھ رہے ہیں آپ، دونوں ایک ریکارڈنگ والا ہے، ایک آڈینس کے لیے. اوکے اوکے. اور ایسا نہیں ہے بیچ میں ایسا ٹائم نہیں آیا جب بہت مشکل ہو یا بہت پریشانی ہوئی ہو. اب صحیح ہے، بہت پریشانی آئی ہو، آیا ایسا ٹائم، لیکن سورہ رحمان پڑھنے کا خیال نہیں آیا. اور اب ریسنٹلی جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دونوں کی مدرس کی طبیعت کوئنسیڈنٹلی ایک جیسی خراب ہو گئی ہے. سو اٹس ناٹ اے گڈ کوئنسیڈنس ٹو ہیو کہ آپ دونوں کی مدرس کو ٹرمینل النس ایک دم سے ڈائگنوز ہو جائے. سو اس پر ہم نے سورہ رحمان سننی شروع کی، خود بھی، ہماری مدرس نے بھی. اور جیسے عائشہ نے کہا کہ ہمیں فرق نظر آ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہ اس دوران یہ بھی ایک لرننگ ہو رہی ہے کہ ہم سب منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اللہ ہے، لیکن ایکچولی ہم نے بہت سارے اللہ بنائے ہوئے ہیں. وہ ڈاکٹر بھی ہمارا اللہ ہے، کیونکہ وہ جو کہتا ہے ہم بولتے ہیں ہاں یہ تو ڈاکٹر نے کہہ دیا اب تو یہی ہوگا. اور دوائیاں بھی ہیں، اور جو لوگوں کے مشورے وہ بھی ہے. تو بہت ساری ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے اس وقت، بہت سارے کانسیپٹس ہیں. اب اس پہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں ہم صحیح تھے نہیں تھے. جو نئے کانسیپٹس
یا جو صحیح کانسیپٹس بن رہے ہیں اس پہ 2 دن چلتے ہیں، پھر تیسرے دن پرانے کانسیپٹ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر 2 دن چلتے ہیں. بس یہ چل رہا ہے. یہ ایکسپیرئنس ہے ابھی تک. یہ تو اچھا ایکسپیرینس ہے ویسے. جیسے نوین نے بتایا ہم اکٹھے ایک ہی آفس میں ہیں اور صدف کے ریفرنس سے یہاں پہ آئے ہیں. میرا نام آمنہ ہے. صدف نے مجھے پہلی دفعہ 9 سال پہلے دعا کروائی اور ایک دفعہ ڈاکٹر میمونہ بھی اس کے گھر میں دعا کے لیے آئی ہوئی تھی تو تب بھی میں دعا کے لیے گئی تھی وہاں پہ. اس نے جب مجھے پہلی دفعہ دعا کروائی تھی بہت تکلیف میں تھی اس وقت. میری سرجری ہوئی تھی، میری بیٹی ہوئی، اس کے بعد میں میڈیکلی بہت ill ہو گئی تھی. بہت ریکرنٹ انفیکشنز تھے جو ختم نہیں ہونے میں آ رہے تھے. سو وین آئی کیم ٹو آفس لکیلی صدف سے انٹریکشن ہوا اور اس نے جب دعا کروائی وہ ایکسپیرئنس بہت اچھا تھا. وہ اس کے بعد کیونکہ جو مجھے انگزائٹی تھی یا میری میڈیکل النس تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی تھی. میریکولسلی بہت امپیکٹ ہوا. اس میں آگے یہ تھا کہ لوگوں کو دعا کرانی. شاید وہ چیز آگے میں کنٹینیو نہیں کر سکی. مجھے شفا ملی، ہاں میں لوگوں کو بتا ضرور دیتی تھی لیکن اس طرح سے کنٹینیو نہیں کر سکی. اینڈ سیکنڈلی صدف وہیں پہ ہوتی تھی، بہت دعائیں کراتی تھی سب کو. ہم نے دیکھا بھی ہے بہت سارے لوگوں کو شفا یاب ہوتے ہوئے بھی. اور یہ بھی چیز بہت ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ یہ irrespective آف ریلیجن ہے. دس از اے تھراپی اینی بڈی کین اویل. مجھے سیکنڈ ٹائم جو آئی اوپنر تھا میرے لیے اسی سال میں جنوری میں مجھے کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے جس کی وجہ سے مجھے انگزائٹی اٹیک بہت ہو گیا. اس قدر ہوا اس میں میری فرینڈس بھی ہیں، انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. سورہ رحمان کے لیے یہ تھراپی بھی میں نے کی. اور میں یہ جو نمبر تھے ایکچولی میرے ہسبینڈ نے سروسز ہاسپٹل وزٹ کیا، ادھر 2 نمبر ملے، ایک نمبر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، دوسرا نمبر میں سر جاوید سمجھ کے ان سے بات کرتی رہی اور میں ان کو کہتی رہی کہ میرے سے معاف نہیں ہو رہا، میں معاف کرنا چاہتی ہوں، میرے سے نہیں معاف ہو رہا، میں کیا کروں. کیونکہ آپ کہتے تو ہیں کہ معاف کر دو پر معاف کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتاتے آپ. تو یہ تو انہوں نے کہا بس آپ سنتے رہیں. انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا اور انٹرسٹنگلی میں انہیں ڈاکٹر جاوید ہی سمجھتی رہی تھی آج تک. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ شاید ان کے چھوٹے بھائی ہیں. بٹ ہی ہیلپ می اے لاٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ٹربل. سورہ رحمان نے میری بہت بگڑی ہوئی چیزیں سنواری ہیں. لیکن ایک جو چیز ہے میں جس کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، معاف کرنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں، اس مومنٹ میں معاف ہو بھی جاتا ہے لیکن بعد میں نا جب بھی وہ چیز یاد آتی ہے نا تو ویسا ہی تکلیف، ویسا ہی درد محسوس ہوتا ہے. پھر انگزائٹی اٹیک ہوتا ہے، پھر سے آپ کے انگزائٹی اٹیک کی وجہ سے آپ کے بچے بھی بیمار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جو سلسلہ ہے نا، وہ جو سرکل ہے وہ نہیں ختم ہونے میں آ رہا. اس میں یہ ہے کہ اب دوبارہ سے پھر سورہ رحمان سنتی ہوں میں، وہ اس وقت کے لیے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. شاید میں ہی کوئی ایسی چیز ہے جو غلط کر رہی ہوں، جو وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کر پا رہی میں، یا دل سے معاف نہیں کر پا رہی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو میں بیسکلی یہاں پہ اسی لیے آئی ہوں ان سے پوچھنے کہ معاف کرنا کیسے، ایسا معاف کرنا جو واقعی میں معاف ہو جائے، صرف یہ نہیں کہ اس وقت کے لیے معاف ہو، کیونکہ وہ بار بار پھر سائیکل جو ہے نا وہ ختم ہونے میں نہیں آتا. یہ چیز ہے. آنٹی آپ نے بھی دعا کی ہوئی ہے؟ دعا نہیں کی. ابھی دعا سورہ نہیں کی. رحمان سورہ رحمان سن، اس کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ الحمدللہ. میں آج سے جب یہ کورونا سٹارٹ ہوا تھا نا تو میں نے اس وقت بھی یوٹیوب پہ کلپ دیکھے تھے. اب مجھے ڈاکٹر صاحب کا نام یاد نہیں رہا، اس میں بھی سورہ رحمان کا پورا تھا. تو میں یہ 7 دن کا وظیفہ نہیں کرتی تھی، مختلف ٹائم پہ پڑھ لیتی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ میں بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی. تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ
دوائی وغیرہ لے لی اور صحیح ہو گیا. اور کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. میں اپنی ول پاور سے اس چیز کو ختم کر دوں. یہ مائک نا آپ ایسے پکڑے، دوسرا والا. اب ابھی آپ نے ان بچیوں سے جو پوچھا نا معاف کرنے کا تو دل سے ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا اگر کسی کے ساتھ میرا سسرال میں ہوا، بہن بھائیوں میں ہوا، دوستوں میں تو بہت کم ہوا کہ اختلاف ہوا نا، میں معاف کر دیتی ہوں، میں بھول جاتی ہوں. اور نہیں، کبھی کبھار پھر یاد آتی ہے نا وہ چیز، تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا. پھر بچے مجھے کہتے ہیں ماما معاف کر دو، آپ نے معاف کر دیا. اور میں دل میں کسی کی برائی کا یا کسی کی مخالفت کا اتنا گہرا اثر نہیں لیتی، میں معاف کرتی ہوں الحمدللہ. اب جو میری تکلیف ہوئی مجھے، اس کے بعد ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس گئی، پھر بچی نے مجھے یہ سورہ رحمان کا 7 دن کا کرایا. الحمدللہ مجھے تو فرق لگتا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے، اپنے دین پہ بھی ایمان ہے اور ان آیات پہ بھی میرا ایمان ہے، تو میں پڑھتی بھی رہتی ہوں. بہرحال اللہ مالک ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کسی چیز کو بھی، مٹی کو بھی پکڑ کے آپ تھوڑا سا پھانک لیں گے تو اس میں بھی شفا ہوگی، تو رب شفا دے دے گا آپ کو. بس اسی لیے آئی ہوں ان کے پاس نا کہ میں پوچھوں کہ مجھے یہ تکلیف ہے. جزاک اللہ. جی ہاں جی، مجھے میری بیٹیوں نے بتایا تھا، تو میں پھر سروسز میں آئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ کہنا آسان ہے یا کہ معاف کرنا آسان ہے. تو میں نے کہا کہنا تو ڈیفینیٹلی آسان ہے، لیکن معاف کرنا، دل سے معاف کرنا جو ہے وہ مشکل. مطلب یہ ہے کہ وہ چیز یاد نہیں آنی چاہیے. ایسے ہے کہ معاف تو ہم کر دیتے ہیں پھر بھول بھی جاتے ہیں. اور ویسے میرے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنس ہوا بھی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی میں فلاں کو معاف کر دوں. تھوڑا بہت کوئی اونچ نیچ کبھی ہو بھی جاتی ہے تو ویسے معاف ہی کر دیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میری بیٹیوں کو کافی اس سے سورہ رحمان سے، اب جیسے یہ بیٹی میرے پاس بیٹھی ہے، اس نے پی ایچ ڈی جو ہے اسی طرح سے کیا. یہ دوسری بیٹی نے جو ہے اس نے بھی ماشاء اللہ بہت بہت لرننگ اس نے لی ڈاکٹر صاحب سے. تو بس ایسے ہے کہ سورہ رحمان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں شفا ہے، کیونکہ ہے تو یہ قرآن میں، اور لیکن یہ ہے کہ بتانے والے کا بھی ہوتا ہے کہ بتانے والے کے جو کہنے میں بھی شفا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس محفل میں بھی آئیں تو بھی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو کافی شفا ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ مطلب یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ایج کے حساب سے ہونا چاہیے، ہو بھی جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آنے سے یا میں عرس پہ جاتی ہوں مجھے کوئی ذرا بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. یعنی اس میں کوئی میریکل ہی ہے، آپ یہ سمجھیں. اور سورہ رحمان کو اگر میں یہ سمجھتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ دل سے جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں شفا ہے، تو پھر واقعی میں ہے. اور پھر جس کو یہ دیا گیا ہے ان کی بدولت بھی مطلب یہ ہے کہ اسی سے آگے شفا. جزاک اللہ. جی اپنا تعارف دینا، آپ کون ہے، کیا کرتی ہیں؟ طور ایمن میرا نام ہے. میں ٹیچر ہوں. اور جب میں نے جب شروع میں یہ میسج مجھ تک پہنچا تو میں بہت زیادہ سمجھیں کہ ویسے تو اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ تھا، مگر سکون نہیں تھا. اور میں بہت زیادہ نگیٹیوٹی میں تھی، اور سب کو، مطلب کہ مجھے سب سے گلا تھا، اپنے ارد گرد ہر ایک سے گلا تھا.
اور میری بہن نے یہ مجھے جب میسج دیا تو اس نے کہا کہ یہ سن لو، تو جو بھی تمہارا مسئلہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ یہ تو بیماری کے لیے ہے نا، تو میں تو بیمار نہیں ہوں، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اسے ہر بیماری میں شفا ہے، تو میں تو بیمار نہیں ہوں. اور یہ کہ پڑھتی تو قرآن تو میں بھی پڑھتی ہوں، اور باقی سب چیزیں بھی ٹھیک ہیں، تو میرے خیال میں مجھے تو سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو مگر اس نے کافی زیادہ ہر دفعہ وہ یہی کہتی تھی، مگر ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اس سے بات ہوتی تھی تو ہمیشہ گلے شکوے کہ یہ اس طرح ہو گیا، یہ فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے ایسے کر دیا، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہو، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے پاس کمپلینٹس ہوتی تھی. تو اس نے بہت زیادہ آخر کہہ کہ وہ ہر دفعہ مجھ سے یہی پوچھتی تھی. وہ میری ساری بات سن لیتی تھی، مگر اینڈ میں وہ یہ کہتی تھی کہ اچھا تم نے سورہ رحمان سنی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سن کے دیکھو. تو میرا آگے سے یہ جواب ہوتا تھا کہ نہیں وہ تو بیماروں کے لیے ہے، تو میں تو بیمار نہیں ہوں. تو ایک دن اس نے دعا کروا دی، تو اس کا فوراً رزلٹ یہ تھا کہ جو میرے اندر اتنی زیادہ جو کنفیوژن اور ہر وقت غصہ اور وہ جو بھی وہ چیز تھی، وہ جو کیفیت تھی، وہ ایک دم سے سکون ہو گیا اسے. اور پھر مگر یہ ہے کہ میرے خیال میں جو اپنی مظلومیت کا جو بت ہوتا ہے، یا اپنی جو پارسائی کا جو بت ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا. تو دعا تو میں نے کر لی، مجھے سکون بھی ملا. میرے جو ویسے جو لوگوں سے شکایتیں تھیں وہ بھی تھوڑا کم ہونا شروع ہوئی. مگر ابھی بھی مجھے لگتا تھا کہ جو ہے نا میرے ساتھ شاید میرے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ہی کچھ برا ہوا ہے. تو وہ سفر جو تھا اس میں یہ تھا کہ میں اس وقت انگلینڈ میں تھی، اور میں ڈاکٹر صاحب کی پوسٹ پڑھا کرتی تھی فیس بک پہ، جو بھی ان کی پوسٹس ہوتی تھیں. تو ایک دن انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے اس کے ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں یاد، مگر اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ قیامت آ گئی ہے، اور آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے. تو مجھے لگا کہ اگر واقعی میں ایسا ہو جائے، ابھی قیامت آ جائے، تو میرے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے خیال میں وہ ایک یو ٹرن تھا میرے اندر کہ جو میں سب میں برا دیکھ رہی تھی، تو سب سے نظر ہٹ کے میری نظر اپنے اوپر پڑنا شروع ہوئی، اور مجھے پتہ لگا کہ جو میں دوسروں میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی خامیاں، اس سے کہیں زیادہ میرے اندر تھی. اور جب یہ میرے خیال میں میری پہچان کا سفر یہی تھا کہ میں نے کہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو پڑھنا سیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح کرنا سیکھیں. کیونکہ میرے خیال میں یہ دس از ون آف دا امپورٹنٹ لائف لیسنس وچ آئی ہیو لرنڈ تھرو دعا، کہ آپ کسی اور کو چینج نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی کسی حد تک ہی کر سکتے ہیں. کوشش البتہ جاری رکھنی چاہیے، تو وہ کوشش ابھی چل رہی ہے. جی یہ جب یہ
یہ بات کر رہی تھی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا کہ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جو بھی انسان کی ذات ہے یا اس کے احساسات ہیں، چاہے دکھ ہے، غم ہے، خوشی ہے، لطائف ہیں، جمال ہے، یا آپ کی جو بھی دید یا معرفت جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں یا اگلے میں یہ محسوس ہوتا ہے، یا میرے مطابق خدا کیا ہے اور خدا میں مجھے کیا محسوس ہوتا ہے، یہ سب اپنی بنیاد میں آپ کی اپنی ہی ذات کے عکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں، نہ اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو جان سکے. یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انسان جب بھی خدا کے اسپیکٹ سے کچھ سوچتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے یا فلاں کیا چاہ رہا ہے یا فلاں کیا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنی ہی ذات پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کے میں اگلا یہ نقطہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ معاف کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو خارج میں، یعنی کہ آپ کی ذات کے باہر ان کو معاف کرنا ہے یا ان کو معاف کرنا ہے، تو وہ تبھی معاف ہوگا جب اس معاملے میں آپ کو خود سے معافی ملی ہوگی، یعنی کہ آپ کا داخل ہی خارج میں پروجیکٹ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو اپنی ذات میں آپ کی ذات اس معاملے میں معاف نہیں کر رہی تو وہ دراصل وہ معافی نہیں رہ پائے گی. یہ بنیادی نقطہ ہے، اور اس کو میں تھوڑا کھولتا بھی ایکسپلین بھی کرتا ہوں. کسی کو جس کے ساتھ آپ کے دل میں غصہ ہو یا کینہ ہو یا نفرت ہو، تو عموماً ہم معافی میں یہ مراد لے لیتے ہیں کہ جب وہ آئے گا، سامنے نظر آئے گا، تو چلو میں ریئیکٹ نہیں کروں گا یا خاموش رہ جاؤں گا، مدبر بن جاؤں گا. لیکن یہ معافی نہیں ہوتی. یہ مدبر رہنے کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، امن کی ایک چاہت ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر وہ آگ اسی طرح موجود ہوتی ہے. تو جو معافی کا تعلق یہ ہے کہ جب اس معاملے میں آپ اپنے آپ کو خود معاف کریں گے، کیا مراد کہ وہ جو پین معاف نہ کر کے آپ اپنے آپ کو خود دے رہی ہیں اور اس مومنٹ کو جیتی جا رہی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور میں اس کو لیٹ گو نہیں کر رہی، تو دراصل آپ اپنے آپ کو ایک سزا میں رکھ رہی ہیں یا رکھ رہے ہیں. جنرل اگر بات کی جائے تو اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو آپ کو خود سے معافی نہیں مل رہی، آپ اپنے آپ کو اس آگ میں یا پین میں رکھی جا رہی ہے کہ میں نے نہیں بھلانا کہ وہ کیا ہوا، اور اس کی سزا آپ کو مل رہی ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو سزا دینے سے لیٹ گو کریں گے کہ میری ذات قیمتی ہے، مجھے اس سے پیار کرنا ہے، اس کا مجھ پہ حق ہے، یہ جو سکون کا سانس ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے، اس کی قدر آتی ہے، تو آپ اس ایونٹ کو لیٹ گو کرتے اور جو یا یوں کہہ لیں اس کو جذب کر لیتے، ایبزارب کر لیتے کہ ہاں تمہیں مجھے کچھ ادا کرنا تھا، تاکہ میرا دل سکون میں آتا اور میں کہتا کہ ہاں تمہیں سزا ملی، تو اب جو تم نے مجھے دینا تھا وہی میں اپنے آپ کو خود دے دیتا ہوں، اور وہ یہی کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس سارے ایونٹ کو میں ہی ایبزارب کر لیتا ہوں. لیکن وہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنے آپ کو پین میں رکھ رہے ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو سزا دینے سے، جب آپ کہتے ہیں کہ میں سزا نہیں دے سکتی، اٹس ورتھ لیس، تو آپ لیٹ گو کرتے ہیں. وہ آپ کو اس معاملے میں اپنے آپ سے معافی مل رہی ہے. یہ جب ملے گی نا تو دراصل اس کو معافی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھ کے وہ پین نہیں آئے گی کیونکہ آپ اس کو ریلیز کر چکے ہیں اور اب وہ آپ کے اندر نہیں ہے. تو معافی کا جو بنیادی ترین پہلو ہے وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں معاف کر دینا. یعنی کہ آپ کو اگر ان سے ناراضی ہے اور آپ ان کو معاف آپ نے کیا یا نہیں، تو اس کا ایک پیمانہ یہ ہوگا کہ اس معاملے میں آپ نے اپنے آپ کو معاف کر دیا اور وہ آپ اس میں ریلیکس ہو گئے. تو دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا اصل پہلو ہے، اور دوسرے کو آپ معاف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس حد تک معاف کریں، اس حد تک کہ آپ کو پیار آ جائے. یہ دراصل انٹرنلی یہ ہو رہا ہے کہ اس معاملے کو اتنا لیٹ گو کر دیا ہے کہ وہ اب پین ہی نہیں بنتا. جیسے بچہ آ کے مجھے ٹھڈے مارنا شروع ہو جائے تو مجھے پین نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے معاملے میں نے اپنے آپ کو معاف کر رکھا ہوا ہے کہ وہ بچہ ہے، نادان ہے، تو میری زندگی اس کے ٹھوکر مارنے سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر میں اس کے یہ ٹھڈے مارنے کے اوپر غمزدہ ہو کے بیٹھوں گا تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، نادان ہے. تو یہ پرسپیکٹیو لے کے جب اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں، لیٹ گو کرتے ہیں، اس لیے کہ میری زندگی قیمتی ہے،
میرا درون قیمتی ہے، میرے سکون کے سانس قیمتی ہیں، اور میں وہ کیوں ضائع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ایک ایسے ایونٹ کے لیے جو ورتھ لیس ہے. تو جب آپ کو معافی ملے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو معاف کرنے کا پہلو سے بھی بے نیازی آ جائے گی، تو وہی دراصل اس کی معافی قرار پائے گا. تو جس معاملے میں یعنی کہ کیا میں خدا کا شکر گزار ہوں، تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ کیا میں اپنی ذات کا شکر گزار ہوں، کیا خدا مجھ سے راضی ہے، کیا میں اپنی طرف راضی ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ جو یا تو حدیث قدسی جو قول ہے نا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، تو وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت خدا تو دور کی بات کسی اور کی ذات کی بھی دید کی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اپنی ہی ذات کی پروجیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو آپ اگلے سے چاہ رہے ہوتے ہیں یا خدا سے چاہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو خود عطا کرتے ہیں، وہی دراصل خارج میں اس کو ٹریگر کرنے کے مترادف ہے. تو یہ جو دعا ہے اس کا ارتکاز خاص طور پہ یہ جیسے ابھی یہاں پر ذکر کر رہے تھے منفیت کے ایسپیکٹ سے، تو اب جیسے کسی نے تکلیف دی، اس کی آگ میں رہنا یہ ایک پین ہے، اپنے آپ کو سزا دینا ہے. حسد، نفرت، غصہ، کینہ، طلب کے تعین، مجھے یہ بھی ملے وہ بھی ملے، یہ بھی اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پین کا ایک پروسیس ہے. اس میں بھی اپنے آپ کو معافی دینی ہوتی ہے، اس کو لیٹ گو کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ نہیں ملتا مجھے، یا میں اپنی جو نفرت ہے اس کے آگ میں اگلا جلے یا نہ جلے آپ تو ضرور جل رہے ہیں. تو اپنے آپ کو تمام ان منفیت سے یا جو آپ کو تنگ کر کے پین میں لاتے ہیں اس کو لیٹ گو کرنا، اور اس کو لیٹ گو کرتے ہوئے اس کو جو ایبزارب کرنا، ہم ایبزارب نہیں کر پا رہے ہوتے، برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو بار ادھر رکھا گیا تھا، جو میں کہتا تھا یہ تم اٹھاؤ، وہ کہتا تھا تم اٹھاؤ، تو معاف کرنے کا مطلب ہوا کہ وہ میں اٹھاؤں. پھر انا آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں تم کیوں اٹھاؤ. تو پھر اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے کہ چلو پھر آپ جلتے ہیں. لیکن جب جلتے جلتے جلنے کی تکلیف اس کے بار نہ اٹھانے کی تکلیف سے بڑھ جاتی ہے، تو آپ وہ پھر بار اٹھا لیتے ہیں. اس دن وہ لٹ کو ہو جاتا ہے. وہی وہ دن ہوتا ہے جب طلب آپ سے چھٹ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ طلب چھٹ رہی ہوتی ہے جس دن، تو وہ کوئی پینفل دن نہیں ہوتا، بلکہ اس دن آپ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ شکر ہے خس کم جہاں پا ختم ہوا. وہ آپ کو اپنے آپ سے معافی مل رہی ہوتی ہے. تو جو بھی منفیت ہے، طلب کے تعین ہے، مجھے یہ پیسہ ملے یا گھر ملے یا فلاں ڈگری ملے، پھر یہ ہو پھر وہ ہو، اب تو گھر آ گیا، چلو اب میرے پاس فلاں ہو، اب گاڑی ہو، یہ ساری طے بطے لگے ہوئی وہ سزائیں ہیں جو ہم خود کو دیتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ بڑھنا نہیں چاہیے، لیکن جب اس کو ہم بہت شدت سے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ لینے کے بعد اس کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ دراصل ہم ایک سزا کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو یہ پھر ایونچولی جاننے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کیا یہ ورتھ اٹ ہے یا نہیں. اور اسی کے اندر یہ دعا یہ ارتکاز کی طرف لے کے جاتی ہے کہ لیٹ گو کر دو، اور اگر کوئی دعا ہے تو اس کو سپرد کر دو، اور خود دعا کو پورا کرانے کی جو شدت ہے اس کو لیٹ گو کر دو. تبھی وہ جو ون لائنر صدر بخاری صاحب کا ہے کہ خدا نہ بنو، خدا پہ چھوڑ دو. تو وہ بھی آپ کو دراصل لیٹ گو کر رہا ہے، اپنے آپ کو معافی دلا رہا ہے ان سارے بار سے. اور اس دعا کا اصل جو پہلو ہے وہ وہیں پہ جا کے استعمال ہوتا ہے. اگر اجازت ہو تو میں وہ صدر بخاری صاحب کا وہ واقعہ بتانا چاہوں گا. کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس دعا کا ایسنس جہاں پہ شروع ہوا تھا وہ بہت پینفل جگہیں تھیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں کہ ان کی زندگی کی ریاضت اور مجاہدہ کیا رہا ہے، لیکن وہ بہت شدید تھا. جن لوگوں کو سہارا دیا جا رہا تھا وہ ایک ایسی پین میں ہے میں پھر پازیٹیوٹی بھی آتی ہے، یا اگر اس کے کوئی اثرات ہیں جسم کے اوپر تو وہ بھی آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کا ایک پہلو یہ تو یقیناً ہے کہ وہ جسمانی امراض سے آپ کو بچائے، لیکن میں اس کو ذیلی فائدہ جانتا ہوتا ہوں. اصل اس کا جو فائدہ جو میں اس کو دیکھتا ہوں وہ آپ کی روح اور ذات کے اوپر جو اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں وہ اصل پہلو ہے. اور اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اپنے قرار کی راہ میں آپ لوگ خود حائل تھے اپنے اس فیصلے کی وجہ سے. یہ دعا وہ آپ کو ہی اپنی راہ میں جو حائل ہونا ہے اس سے ہٹا دیتی ہے. تو جب آپ یہ ارتکاز کر پائیں، یعنی کہ فوکس کر پائیں کہ آپ نے اس معاملے کو لیٹ گو کر دینا ہے اور خود کو سزا دینا بند کر دینا ہے، اور ایٹ لیسٹ خود کو تو معاف کر دیں کہ یار سزا نہیں دینی، تو اب یہ اس کی معافی شروع ہو جائے گی. کیونکہ آپ اس کو معافی دینے سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور آپ
پیس میں آ جائیں گے, آپ کو اس کو دیکھ کے غصہ نہیں چڑھے گا. لیکن لگاتار ذرا کچھ اس پروسیس سے گزریں گے تو معافی آ جائے گی. تو یہ پروسیس بنے گا. آپ وہ رہنے دینا, آپ سے اچھا یہ ان کو ہاں, لیکن سوال تو پوچھنا ہے. وہی یہی کہ جو بھی ابھی آپ نے اینڈ میں ایکسپلین بھی کر دیا کہ بار بار اگر انہیں لوگوں سے انٹریکشن ہے یا جس کے اوپر غصہ ہے, کچھ تو ہوتے ہیں نا آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتے, لیکن آپ کو جب آپ دعا کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کے لاشعور میں آپ کو بھولی بھی, سب کانشیس میں کئی دفعہ یاد آ گئی, کئی دفعہ نہیں یاد آتی. آپ پوری دعا کر چکتے ہیں, بعد میں کچھ ایسی چیزیں یاد بعد میں آ جاتی ہیں, تو کیا اس وقت پھر سے وہ پورا کا پورا دعا کا پروسیس کرنا ہوتا ہے اس چیز کو معاف کرنے کے لیے, یا صرف دعا مطلب جیسے 3 دفعہ اللہ کہہ کے آپ پانی پی لیں اور جسٹ لیٹ اٹ گو؟ اور کچھ ایسے ریکرنٹ, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینسز آپ کی لائف میں مسلسل انڈیلتے جا رہے ہیں, آپ نے 1 دفعہ معاف کر دیا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, لیکن وہ مسلسل ہٹتے ہی نہیں, اور آپ کو مسلسل وہی فیلنگ ٹریگر ہو رہی ہے بار بار. پھر اس سے ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو پھر دعا کی وہ ختم ہو جاتی ہے نا کہ آپ معاف کر رہے ہیں, دین یو آر ان اے گلٹ فیلنگ کہ میرے سے یہ بندہ کیوں نہیں معاف ہو رہا, کیونکہ مجھے پھر سے ویسا ہی ایکسپیرینس, اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی, آپ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں سے آپ you have to deal with them on a daily basis, perhaps on a more than a daily basis ہر وقت. تو اس کیس میں کیا کیا جائے؟ نہیں کہ میرے پاس ہے اس میں یہ جو بنیادی فرق پڑ رہا ہے وہ اس زاویے کا ہے کہ اگلا مجھے بار بار تکلیف دے رہا ہے تو میں اس کو معاف لگاتار کیوں کرتا جاؤں, جبکہ یہ جو بھی میں نے پہلے بات بتائی ہے یا جو عرض کیا ہے اسی کے مطابق آپ کو زاویہ دیکھنا ہے کہ جو اگلا آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس میں آپ کو اس کو معاف کرنا ایک کہہ لیں نیکسٹ لیول نتیجہ ہے. اصل ایکشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو معاف کرنا. تو جب وہ آپ کے ساتھ جتنا زیادہ کرتا جا رہا ہے اتنی زیادہ ضرورت آپ کو پڑے گی اپنے آپ کو اتنا زیادہ معاف کرنے کی. لیکن اگر آپ اس زاویے سے کہیں گے کہ میں اس کو کیوں معاف کروں, کیونکہ معافی کا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگلے کو ہم ایک سزا دے, قدرت دے یا ہم دیں جس پہ وہ شرمندگی پر آئے تاکہ ہمارے اندر جو لگی ہمیں ہمارا وہ جیسے پنجابی میں کہہ لیں پامبڑ جو جل رہا ہے نا اس کو قرار آئے کہ اگلے کو اچھی چوٹ پڑی ہے, یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ جو طلب ہے یہ پھر ایک اور آگے یہ ایک اور سزا کا میکنزم ہے جو ہم شروع کرتے ہیں. تو ایز لانگ ایز ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ یار وہ میرے ساتھ لگاتار برا کر رہا ہے تو میں اس کو کیوں معاف کروں, تو واقعی معاف نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ ایک وظیفے کو اس طرح شروع کر دیں گے جس میں آپ کو اس کو ابزارب نہیں کر رہے لیکن آپ کو اتنی دفعہ میں نے پڑھنا ہے, تو ایک خاص ٹائم کے بعد آپ کی انزائٹی بڑھ چکی ہوگی. جیسے اگر آپ نے ایک اجمال کے کسی اسم کو ابزارب کرنا تھا, اب وہ تو نہیں کر رہے نا, آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ اتنی دفعہ پڑھا گیا تو فلاں ہونے والا ہے, تو ابزارپشن نل ہے اور آپ اس پہ. اسی طرح جب یہ سوچتے رہیں گے کہ اگلے کو اب تو سزا ملنی چاہیے اور وہ نہیں مل رہی تو وہ بار بار کر رہا ہے, لہٰذا میرا معاف نہ کرنا, دراصل ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ اگلے کو سزا ملے. اس کی طلب کا دوسرا نام یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کیوں معاف کریں. یہ جو طلب ہے کہ اب ہم کیوں معاف کریں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو سزا ملے, یہ ایک آپ کے لیے سزا ہے. ایٹ لیسٹ اس کو سزا مل جاتی ہے, وہ ایک ذیلی پہلو ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کو قرار آئے, لیکن معاف نہ کرنا دراصل ہمارے اندر اس چاہ کے سامنے کے لفظ ہوتے ہیں, یہی ہے نسبت یار. تو یہ آپ کے لیے سزا ہے. دوسرا جب آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو پہلو آپ کو اپنے داخل کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مجھے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے اس سینیریو میں, تو وہ تو ہر حال میں آپ کو معاف کرنا ہے. یعنی وہ جو پین ٹریگر ہو رہی ہے اس کو کتنی جلدی آپ اپنے اندر سے ریموو کر پائیں, وہ میکنزم کرنا ہے. اس کی تمثیلی مثال تمثیل یوں بنے گی ایک کہ اگر یہاں پر ایک کوئی بڑا غصے والا ایک بکرا ہو جو جس کی رسی یہاں تک آ رہی ہے اور میں جب ادھر سے گزرتا ہوں تو مجھے ٹکر مارتا ہے, تو میرا پہلو اگر یہ بن جائے گا کہ اس بکرے کو سزا ملے اور یا میں ادھر بیٹھ کے
اس چاہت یا طلب میں بیٹھ جاؤں گا یا غم میں روتا رہوں گا کہ یہ بکرا مجھے مار رہا ہے، تو دراصل آپ اپنے آپ کو ایک سزا کا پیٹرن دے چکے. بہت کروڈ مثال ہے، میں یہ جانتا ہوں بعض کا ظلم کی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس نہج تک سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پہلو یہی ہے کہ جب آپ اس خارج کے ایونٹ سے اپنے آپ کو سزا دیتی جائیں گے، یہ عذاب میں ایک اور عذاب پڑ گیا ہے، اور اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کریں. تو اگر یہ بکرا یہ مار رہا ہے تو پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہاں یہ بکرا ہے اور اگنور اٹ، آپ گزر جائیں، اس پر روئیں نہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بکرے سے آپ نے ٹکر کھانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں تک اس کی رسی ہے تو میں یہاں سے گزر جاؤں. لیکن اب سوال آتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان سے نہیں بچ پاتے، یعنی کہ آپ ہیں ہی اس جگہ پہ جہاں بکرے کی رسی ہے، تو آپ کو ٹکر لگنی ہے. تو آپ کو وہاں پر اب جب ٹکر لگنی ہے تو اگر آپ بکرے سے مقابلہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو پین کا ایک میکانزم ٹریگرڈ ہے آپ کے لیے، تو اس کو سزا ملے یہ طلب پین رہے گی. یہ زاویہ کہ مجھے ایک آگ آئی ہے، مجھے اس کو فوراً بجھانا ہے، یہ معافی ہے. تو جب اس پرسپیکٹو سے آپ معافی کی طرف آئیں گے نا کہ اچھا یہ ایونٹ ہوا ہے، اب میں اس پہ روں یا میں نے اس میں جلد از جلد سسٹم کو ڈیمپ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کروں، تو اپنی ذات پہ جب آپ کا فوکس آئے گا اور اپنے آپ کو اس میں معافی کا پہلو آئے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر یہ حق محسوس کریں گے کہ جتنی دفعہ کوئی آگ لگائے میرے اندر، مجھے اتنی دفعہ اس آگ کو بجھانا ہے، کیونکہ پہلو آپ کی ذات کی طرف سے آپ کی ذات کی طرف ہے، نہ کہ آپ کی ذات کی طرف سے اس کی ذات کی طرف. تو جب یہ اس زاویے سے معافی کی طرف آپ آتے ہیں تو تب معافی آپ سے ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ اس کی سزا کی طلب ایک اور آگ ہے، تو آگ در آگ وہ پکڑ دیتے، اس کو اگر بچایا جائے تو آپ سے معافی ملتی جائے گی اگر اس زاویے سے کریں. تو یہ ابھی جو یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اندر یہ طلب ہوتی ہے اصل میں کہ اگلے بندے، اصل میں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن اب اس کی بھی تو غلطیاں ہائی لائٹ ہو نا، اس کا بھی تو پتہ لگے کہ وہ بھی غلط کر رہا ہے اور اس کو سزا بھی ملے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید یہی کینہ ہوتا ہے. یہی کہ اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں اپنی ذات میں بھی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے نائسلی بیہیو کرنا ہے، ہم اس کو یہ شو کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے فرینڈ ہیں. لیکن جب وہ اپنی کوئی ایسی بات شیئر کرتا ہے، وہ شخص یا لڑکی یا لڑکا جو بھی، کہ میں ٹف سچویشن سے گزر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہمیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ آپ کینے میں ہیں، اصل میں آپ لائل نہیں ہیں. تو اگر آپ کو کسی سے یہ گلہ ہے کہ یار یہ شخص تو میرے ساتھ لائل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس فیلنگ میں ٹرو ہو، وہ واقعی آپ کے ساتھ لائل نہ ہو اور اس وجہ سے اس کی بچت ہو جائے. لیکن جو آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں اور اصل میں آپ چاہ رہے ہیں کہ اچھا چنگا ہی ہویا ہے نال، تو یہ غلط ہے. پھر آپ کو اس کا بھی برڈن اٹھانا پڑے گا. تو آپ نے اصل میں یو ہیو ٹو بی ٹرو ٹو یور سیلف. اب یا تو پھر آپ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہو نا کہ کوئی شخص آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو فیس پہ بھی کہیں اور آپ پھر اس سے بات بھی نہ کریں. لیکن ہم ایسے بھی نہیں کر رہے ہوتے بہت ساری جگہوں کے اوپر، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. فار انسٹنس اگر جاب پہ ہمارا باس ہی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے ساتھ تو ہم نے اچھا ہی بیہیو کرنا ہے نا، ظاہر ہے ہمارا انکریمنٹ نہیں لگے گا یا اور مسئلے مسائل ہوں گے. سیکنڈلی جو لیٹ گو کی بات ہے، ویسے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ لیٹ گو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جب ٹائم ہوتا ہے، جب اس نے کروانا ہوتا ہے، تب بھی آپ چیزوں کو چھوڑتے ہیں. اس سے پہلے شاید آپ اپنے سوچ میں گرو نہیں کیے ہوتے. آپ ایک بچپنا ہوتا ہے، ایک ضد ہوتی ہے آپ کی کہ ایک چیز ایسے ہی ہونی چاہیے یا اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو وہ آپ تب تک اس میں پھنسے رہتے ہیں. اور ہر ایک کو لیٹ گو کرنے کا اپنا جواب ملتا ہے، ہر ایک کو اپنی طرح سے سمجھ آتی ہے. تو اسی طرح کسی ایک معاملے میں بھی پھنسی ہوئی تھی بہت زیادہ. تو ایک دن، اور یہ بہت سالوں کے بعد ایسا ہوا، باتیں تو سنی ہوتی ہیں یہ کہ لیٹ گو کرنا ہے ایسے ویسے، لیکن ہو نہیں رہا تھا. تو ایک دن مجھے ایسے خیال آیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے آگے جاؤں اور اللہ میاں کہیں کہ یہ میرا پلان تھا کہ اس شخص سے تمہیں ٹیکا لگے، یا یہ شخص جو ہے وہ ایک غلط فیصلہ کرے جس کی وجہ سے تم سفر کرو، یا یہ فلاں ٹائم پہ یہ پین تمہیں ملے اور تم اس سے گزرو، یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، تو میں نے یوز کیا اس بندے کو، اس بندے کے تھرو ایسے کر دی ہے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہوں گی؟ تو مجھے ہوا کہ یار پھر تو یہ میری لائف کا مطلب ایسے ہی تو ہونا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ غلط تو کوئی بھی نہیں ہے. بہت ساری لوگ جو میرے سے اوفینڈ ہوتے ہوں گے یا جن کو میری وجہ سے جو پھنس جاتے ہوں گے اپنی زندگیوں میں کہ سندر سے ایسے بیہیو نہ کرتی تو میرا یہ نہ ہوتا مسئلہ.
تو وہاں پہ سم ٹائمز میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, میرے تو مائنڈ میں یہ بات نہیں تھی, میرے سے تو ہو گیا. تو پھر اگلے بندے سے بھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے یوز کر لیا اس جگہ کے اوپر. تو میرے سے وہ لیٹ گو ہو گئی سچویشن, یا جو بھی ایک تھاٹ پروسیس تھا جو مسلسل مجھے تنگ کرتا تھا, اس سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکال دیا, شکر اللہ کا. پھر ایک بات ابھی ریسنٹ ایک میں نے ایکسپیرینس کیا, بلکہ نا ایک دعا میں نا میں نے سر کو کہا بھی کہ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ فرعون جو ہوتا ہے نا اسی نہیں جیتنا ہوتا ہے, تو میری دعا نہیں ہو رہی, بہت عرصے سے میرے سے کی نہیں جا رہی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا پارٹ آف پلان ہے کہ لوگوں کچھ مظلوم ہوتے ہیں اور کچھ ظالم ہوتے ہیں, اور ظالم نہیں اینڈ پہ جیتنا ہوتا ہے, اور مظلوم بیچارے روتے پٹتے ہی رہتے ہیں. تو نا اس کے بعد سر نے دعا کروائی, تو مجھے نا سر اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ شرمندہ ہو جائیں, تو میں نا بات بار یہی سوچی جا رہی تھی کہ مطلب اس سے کیا ہوگا, مطلب شرمندہ میں ہو جاؤں تو اس سے کیا ہوگا. لیکن جب میں نے دعا کی نا تو مجھے یہ فیلنگ آئی کہ جب میں شرمندہ, میں بہت زیادہ برا میں نے کیا ہوتا ہے, اور ایک ٹائم ایسے ہوتا ہے انسان, ہم خود بھی تو فرعون ہوتے ہیں نا, سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی جھکتا ہے, ہماری صلح بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں پھر پرانی باتیں یاد آتی ہیں, ہم فرعون بن جاتے ہیں اس جگہ پہ. تو بہت سارے موقعوں پہ جب میں فرعون بنی ہوتی ہوں, اور پھر جب کسی موقع پہ مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ ہو یہ ٹونٹ نہیں مارنا تھا, یا یہاں پہ لیگ پولنگ نہیں کرنی تھی, او شٹ یہ میرے سے کیا ہو گیا, شرمندہ ہوتی ہوں تو میری سچویشن بدل جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شرمندہ ہونے سے واقعی سچویشن بدلتی ہوگی. تو مطلب مجھے اس چیز کا جواب مل گیا کہ اچھا شرمندگی ہی جو ہے نا وہی اسی کی ضرورت ہے, ہم شرمندہ ہی نہیں ہو رہے. کل سر نے دعا کروائی تو سر نے کہا کہ سب کو معاف کر دو, ہمارا کسی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا کسی سے کوئی بیر نہیں ہے, تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کسی کے لیے کچھ رکھنے کے لیے نا, اللہ بیٹھا ہوا ہے نا فیصلہ کرنے کے لیے, تو اس لیے نا ہم تو سب کو ہی معاف کرتے ہیں. تو نا میں نے کہا ضرور کہ ہاں ٹھیک ہے سب کو معاف, لیکن نا ایک سیکنڈ کے لیے نا, وہ جو ایک ملی سیکنڈ ہوتا ہے اس کو صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے, اس میں نا مجھے خیال گزرا کہ مطلب اس کو تو نہیں معاف کیا جا سکتا, نہیں تو فرعون ہے, مطلب اس کو کیسے معاف کر دوں. تو نا لیکن وہ سر بولتے جا رہے تھے اور وہ دعا کروا رہے تھے, تو اس دعا کے نا پروگریشن میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی میرا بہن بھائی ہے اور وہ شرمندہ نہیں ہو رہا, اور میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہی ہوں, یا سرکار دو عالم کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا میں اس کی جگہ پہ آپ سے معافی مانگتی ہوں, میں اس کی جگہ پہ شرمندہ ہوں, تو آپ پلیز ہمیں معافی دے دیں. تو وہ جو 2-3 ہفتوں سے وہ چل رہا تھا کہ فرعون کے لیے کیسے, تو اصل میں تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے اس طرح سے معاف کرنا ہے کہ آپ نے لٹرلی اس شخص کو بھی اون کر لیا ہے, آپ نے اس کو اپنا ہی لیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ میرا ہی کوئی بہن بھائی ہے, یہ میرا ہی کوئی اتنا قریبی ہے, اور اس سے نہیں شرمندہ ہوا جا رہا, تو اس کے حصے کی شرمندگی میں ہی شرمندہ ہوں, اور میں مطلب اس کو بھی معاف کریں, ہم سب کو ہی معاف کریں. تو یہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا, اس طرح کی معافی کا میں نے کبھی سوچا نہیں ہوا تھا, یا اتنا برا شخص جس کو ہر کوئی ٹیگ کر رہا ہے, مطلب پوری عوام ہی کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں آنا چاہیے, یا اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ میرا ہی کوئی بہن بھائی ہے, اور سرکار مطلب ٹھیک ہے ہمیں سب کو ہی معافی لے دیں. یا ایک بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, بہت خوبصورت, سر نے ایک دفعہ عرس پہ اس طرح کی دعا کروائی تھی سر, لیکن وہ آپ اس وقت کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی معشوق ہے, اگر آپ نے اللہ کو اس جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اگر پیسہ کرسی اور عیاشیاں XYZ اگر آپ کا اللہ نہیں ہے, اور صرف جو ہے آپ کا حقیقی معنوں میں آپ اللہ کے عاشق ہیں, اور یا آپ کو نبی پاک آپ کے ہیرو ہیں ان سے آپ کو محبت ہے, یا پنجتن پاک سے آپ کو محبت ہے, تو اس کی محبت میں معاف کیا جا سکتا ہے. تو تب سر نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا جو بھی آپ جس سے پیار کرتے ہیں ان کے پیار میں آج آپ اس طرح سے معاف کریں کہ وہ جو شخص ہے نا وہ ایک دم سے کہے کہ ہے میرے پاس پھول کہاں سے آ گئے, میرے پاس گلاب کہاں سے آ گئے. تو یہ بھی مجھے بہت خوبصورت لگا تھا, اور تب بھی میں کوئی بھی ایک بندے کو معاف نہیں کر پا رہی تھی, تو میں نے اس شوق میں جو ہے نا میری دعا نکل گئی تھی کہ واو, کہ مطلب کیا ہوگا اس کی لائف میں, مطلب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور ایک دم سے اصل میں تو آپ متوجہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں نا اپنی طرف, رولا تو یہی پڑا ہوا ہے نا کہ اس کو احساس ہو, اس کو پتہ لگے, تو اس کو ایسے ہی پتہ لگ جائے, اور کہ اس شخص کی بھی دعا ہو جائے, وہ سوچے کہ واو مطلب آمنہ نے کچھ ایسا کر دیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ سے اللہ تعالیٰ کچھ کروائیں گے تو اس شخص کو بھی ریئلائزیشن کوئی نہ کوئی تو دیں گے نا. اور پھر سر یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ یہاں سے مطلب یہ 2 وے ہوتا ہے نا, تو پتہ نہیں آپ کے معاف کرنے سے ہی اس کے اندر کوئی ایسا چینج آ جائے, اس کے اندر کوئی ایسا یو ٹرن آ جائے, یا کسی موقع پہ وہ آپ کو ہی اکنالج کر لے
کہ یار اس بندی نے مجھے بڑا برداشت کیا آج تک. تو یہ کتنا زبردست ہے. ہوتا ہے ایسے کئی دفعہ یوزلی آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں, آپ کے گھر والے ہوتے ہیں. سوری میں کافی کوشچن اس لیے بھی کر رہی ہوں, میں بہت عرصے سے کوشش کر رہی تھی یہاں پہ آنے کی, لیکن 3-4 سال سے کوشش کر رہی ہوں. کچھ بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب نہیں ملتے. سر کی ویڈیوز بھی بہت ریگولرلی ہم دیکھتے ہیں, بلکہ میرے گھر والے سارے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے جس مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں نا, اس دن لائیو سیشن میں سر وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. لیکن دعا اتنی لیتھل ہے, جواب سارے ہی ملتے ہیں, وہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کی اٹیچمنٹ ہی بہت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کی پسندیدہ چیز کے تھرو آپ کو آزماتا ہے نا, تو پھر لگ پتہ جاتا ہے انسان کو کہ اچھا میرے ساتھ بھی وہ ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو معافی والا پروسیس ہے نا, جیسے میں شیئر کر رہی تھی کہ میں وہ سر سے پیرنٹ ہوئے, مجھے تب تو فون پہ یہی لگتا تھا کہ سر سے ہی میری بات ہو رہی ہے. میں یہی پوچھتی رہتی تھی کہ میں معاف کرنا چاہتی ہوں, میرے سے ہو نہیں رہا, مجھے یہ تو بتا دیں کہ کرنا کیسے ہے. تو مجھے بہت ساری باتوں کے جواب مل گئے, جیسے آپ نے بتایا ہوتا ہے. کچھ سوال ایسے تھے ہم پھنس جاتے ہیں اس چیز میں. تو جیسے اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بہت ساری ایسی دعائیں مانگی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کے آگے آ رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد تو انسان کو کئی دفعہ ڈر ہی لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم دعا کیسے مانگیں. مطلب آپ کو نہیں پتا نا, آپ نے نادانی میں کوئی دعا مانگ لی اور وہی دعا آپ کے سامنے کسی اور روپ میں آ گئی. تو ایسی بہت ساری چیزیں, ایسے بہت سے سوال ہیں. جیسے کہ لائیو سیشن ہوتا ہے, اس میں تو وہ 1 وے کمیونیکیشن ہے نا, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم 10 سوال ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھی میں یہ بیسکلی میرا یہ مسئلہ یہی تھا جو میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی اب جنوری میں کیسا 1-2 انسیڈنٹ ہوئے کہ مجھے فاؤنٹین ہاؤس کے ڈاکٹرز کے پاس بھیج دیا تھا, تو اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز کے اوپر, اور وہ تو 2 پیک بھی میں کھا لیتی تھی اور مجھے نیند نہیں آیا کرتی تھی. لیکن سورہ رحمان سنے ہوئے مجھے بھی صرف 3 دن ہوئے تھے. میری یہ فرینڈز انہوں نے بھی مجھے سورہ رحمان زبردستی سنوائی تھی اس وقت, تو مجھے تیسرے دن جا کے نیند خود بخود آ گئی تھی. وہ جو میں 2 پتے لیگزوٹینل کے کھا کے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی, تو مجھے نیند آ گئی تھی. سکون بھی بہت ملا تھا. وہ پورا پروسیس ختم ہوا, وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, سب چیزیں ٹھیک بھی ہو گئیں. لیکن وہ پھر دوبارہ ویسے چہرے نظر آتے ہیں, وہ لوگ آتے ہیں نا, تو پھر سے ویسی سی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے. وہی جو اب آپ نے کہا ہے, سر نے کہا ہے کہ ایکچولی میں اپنے آپ کو نہیں معاف کر پا رہے نا. تو یہ بہت اچھی خوبصورت بات ہے. میرے خیال میں شاید مجھے میرے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی ہیلپ ہو اس بات سے جو کہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں کو لے کے. اچھا ایک اور نا ایکسپیرینس ہے, سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پچھلی اسٹوری جو ہے نا مختلف موقعوں پہ, اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت پازیٹیو ہو گئے ہیں, اور اس موقع پہ جو ہے نا آپ کو عجیب عجیب سے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب مجھے اس چیز کا جواب بھی مل گیا ہوا ہے, مجھے سمجھ بھی آ گئی ہے کہ معاف ہی کرنا ہے, میں نے کر بھی دیا ہوا ہے, تو پھر یہ پرانے انسیڈنٹس مجھے کیوں ریکال ہو رہے ہیں. ہاں تو وہ مجھے اس کا یہ سمجھ آیا ہے کہ کچھ چیزیں لوگوں کی نیچر کا حصہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ irresponsible ہے, یہ شخص کیئرلیس ہے, یہ شخص جو ہے وہ سیلفش ہے. لیکن ہم ہی اس کو ایک اسپیسیفک جو اسکوائر ہے ہمارا, جو ایک ٹک باکس ہے, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے ہو جائے نا, تو ہم نے اس سے غلط ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے نا. ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ بدلے جب اس نے بدلنا ہی نہیں ہے, جب وہ ہے ہی ایسا, تو اصل میں تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے نا ایز اٹ از, وہ جیسا ہے. وہ ہم سے ہو نہیں رہا ہوتا, تو ہم جو ہے مسلسل اس ضد بازی میں ہوتے ہیں کہ اس شخص کو بدل جانا چاہیے, میں جیسے کہہ رہی ہوں اس کو ویسا ہو جانا چاہیے. تو اس وجہ سے وہ پرانی باتیں اصل میں وہ آپ کی ہیلپ کے لیے ہوتی ہیں, وہ آپ کی گائیڈنس کے لیے ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں موقع پہ اس نے تب بھی ایسے کیا تھا, اور یہ اس کے ایک نیچر کا پارٹ ہے, یہ آئندہ بھی جب کوئی ایسا موقع آئے گا اس نے یہی کرنا ہے, تو تم اس کے اوپر ریلائی مت کرو, تمہارا فوکس میں ہونا چاہیے, اس سے کوئی غرض نہیں لگانی, یا اس کو ٹھیک ہے پیار کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے, لیکن اس کو اون ہی نہیں کر لینا کہ بھئی اب یہی میرا دوست ہے. اور جو سر سانپ کی مثال بھی دیتے ہیں کہ اس کی تو نیچر کا حصہ ہے کہ اس نے ڈسنا ہی ہے,
تو اس وجہ سے اب اس میں آپ نے کوئی سانپ سے جنگ تھوڑی شروع کر لینی ہے کہ فلاں ٹائم پہ میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا تھا تو اس نے ایسے کیا. ابھی پتہ ہی ہے کہ وہ بیچارہ مجبور ہے اپنے, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بہت ایفرٹ کر رہی ہوں, میں تو بینگ اے دعا پرسن بھی, میں تو اب دعا کے اوپر ہوں اور میں تو اس سے پیار کر رہی ہوں, پھر بھی اس میں چینج کیوں نہیں آ رہا. تو بھی اس کا اپنا وقت ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے ریفائن کرنا ہے اس چیز میں. جیسے سر نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ کوئی شخص باغی تھا, تو اس ایک شخص کی وجہ سے ہم سب میں چینج آ گیا. تو اس وجہ سے وہ جو تورے نے بھی بات کی تھی کہ چینج تو اندر سے آنا ہے اور وہ آپ کے اندر آنا ہے نا. تو آپ نے فوکس اپنے اوپر رکھنا ہے یا اپنے اللہ کے اوپر رکھنا ہے, ویسے دونوں ایک ہی جگہ پہ ہی ہیں. تو اس وجہ سے بھی پرانے انسیڈنٹس ریکال ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اگر اپنے آپ سے یہ کوشچن کریں نا کہ اس میں میری لرننگ کیا ہے, ٹھیک ہے مجھے پرانی بات یاد آ رہی ہے, اب اس میں میرے لیے سیکھنے کو کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ یہ تمہیں کیوں یاد آ رہی ہے بات. اس میں ایک چیز کا اچھا اچھا ابھی آپ نے بات کی نا کہ کسی کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم نے کہا چنگا ہی ہوتا. ہاں, تو اگر کوئی غیر ارادی طور پہ بول دے, دل سے نہ بولے, تو اس میں بھی کینہ ہے. کیا غیر ارادی طور پہ جیسے آپ نیتوں کو جانتا ہے. جی اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. بالکل اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے تو ویسے ہی کہہ دیا, ویسے ہی کہہ بس دے چنگا ہی ہویا. action ہے. بالکل لیکن ہر ایکشن پہ ایک ریئیکشن تو ضروری ہے, جیسے یہ کہہ دیا بالکل. ریئیکشن تو ضروری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں. لیکن ہم اس وقت دل, میں جو اپنی فیلنگ بتاؤں دل سے نہیں کہتے, ہاں جی ایسے وہ ہی سے سرسری طور پہ کہہ دیتے ہیں چنگا ہی ہویا سو, کہہ کے بات کو ٹال دیا, لیکن اس چیز کا افسوس بھی ہوتا ہے پھر کہ کیوں بولا ایسے, تو وہ کینہ تو نہ ہوگا. اب یہی ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایکشن سے ریئیکشن تو ہوتا ہے, لیکن یہ بھی نیچر کی بات ہے کہ اگر آپ کی نیچر میں یہ ہے, اب جیسے مطلب یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی, لیکن یہ ہے کہ مجھے آتا ہے ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن ٹیمپریریلی ہوتا ہے, پھر وہ انسان بھول جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی خاطر, سب کچھ تو اللہ ہے, اور اللہ نے ہمیں بنایا اور اللہ ہم سے پیار کرتا ہے, تو ہم اللہ کے بندوں سے بھی پیار کریں اسی طرح سے جس طرح اللہ ہم سے کرتا ہے. اگر آپ یہ دل میں رکھ لیں گے تو پھر آپ اس کو معاف بھی کر دیں گے, کیونکہ وہ بندہ تو اللہ کا ہی ہے. اصل میں جہاں تک مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے نا, جیسے اپنی اولاد ہوتی ہے, اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوتا ہے, یا بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ تنگ ہوتی ہیں, تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ تینوں بھی پتہ لگے نا, لڑائی ہوتی ہے, وہ بےچارا باہر جاتا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لت ٹوٹ جاتی ہے, پھر 6 مہینے بڈھی نو ہی بھگتنا پیندا ہے. تو اس وقت بندہ کہتا ہے علامہ میں سیریس نہیں تھی, آپ کیوں سیریس لے گئے اس بات کو. یا جب اولاد کہیں پھنس جاتی ہے, پھر انسان کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کو کیوں ہی کہا, میں نہ ہی کہتی, مجھے بھی ایمی غصہ آ گیا تھا, لیکن بہرحال وہ کہا تو ہوتا ہے نا. تو پھر جب وہ بھگتنا پڑتا نا, جیسے ابھی میں نے دعا نہیں کی ہوئی تھی, خیر تو کسی نے مجھے کچھ کہا, عموماً تو جہاں آپ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں آپ انہی لوگوں سے ہی ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو میں کسی سے ہرٹ ہوئی اور میں نے لٹرلی ایسا سوچا, میں نے بددعائیں بھی دیں اور میں نے یہ سوچا بھی کہ اس فیملی کے ساتھ کچھ ہو تو پھر ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے مجھے اتنا زیادہ جس چیز میں انہوں نے مجھے ڈالا ہے اور یہ وہ. تو کچھ عرصے کے بعد خبر بھی آ گئی, اور جس کے ساتھ ہوا وہ مطلب میری کزن تھی, میری بیسٹ فرینڈ تھی, میری ایج فیلو بھی تھی, تو بچپن سے ہم لوگ ساتھ ہی بڑے ہوئے ہوئے تھے. تو ایک دم سے یہی والی بات ہے کہ مجھے یہ فیلنگ ہے کہ ہائے اللہ میاں میں نے ایسے تو نہیں سوچا تھا, میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ایسے ہو جائے گا, تو آپ پلیز آئی ایم سوری میرے سے غلط ہو گیا, تو آپ ٹھیک کر دیں. اور اس فیملی نے پھر آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ ہاں ہم نے مطلب یہ الزام لگایا تھا یا یہ ایسے کیا تھا, اس کے بعد یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, اپولوجائز بھی کیا سارا, لیکن میری دعا اسی ایک مومنٹ پہ نکل گئی. تو اس لیے کہتے تو یہی ہے سر کہ مظلوم کا جو فائر ہوتا ہے نا وہ بہت ڈاڈا ہوتا ہے, تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو اس لیے نہ تو ظالم بننا ہوتا ہے نہ مظلوم بننا ہوتا ہے, آپ کسی کرسی پہ بیٹھے ہی نہ, تو پھر ایسا نہیں ہوتا. میرا ایک کوشچن ہے. ابھی تک ہم جتنی بھی معافی کی بات کر رہے ہیں نا وہ سیلف کی کر رہے ہیں, اور میرا سوال یہ ہے کہ میں آج کل دعا کر رہی ہوں اپنی امی کے لیے, اور ان کی بیماری کی وجہ سے بھی جو ہے نا جو ایک دم سے جو ڈائگنوز ہوئی ہے اس کے لیے میں دعا کر رہی ہوں. میں ان سے بھی کرا رہی ہوں, اور جیسے میں ان کو ہر وقت ایک بات کرتی ہوں
کہ ماما آپ نا پلیز معاف کر دیں، ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ میری بات ہے. رشتے کا تقدس اور احترام بھی یہ ہے کہ جب وہ مجھے آگے سے یہ کہتی ہیں کہ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں نے مطلب کسی کو معاف کرنا ہے، یا وہ آگے سے کوئی سیپر سے ڈبیٹ کرتی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ میں یہ بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اپسیٹ ہوں. لیکن جیسے خود مجھے یہ فیلنگ ہے کہ جتنا انہوں نے سفر کیا ہے اور جتنی انہوں نے سچویشنز دیکھی ہیں، میں ان کو ڈائریکٹلی کہہ بھی نہیں سکتی ہوں. اور مجھے اندازہ بھی ہے کہ جب وہ دعا کر بھی رہی ہیں تو انہوں نے اس طریقے سے معاف نہیں کیا. اور مجھے وہاں پہ یہ فیلنگ بھی آتی ہے کہ میں اس چیز کو کیسے کنوے کروں ان کو کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو اسے آگے کا پروسیس جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں ایز ہر ڈاٹر، ٹھیک ہے، ان کے بہاف پہ معاف کر سکتی ہوں؟ اب بہت دلچسپ سوال ہے. نکتہ یہ ہے کہ میں بلکہ اس کی ایک تمہید آپ کے سامنے پیش کر دوں. جب انہوں نے بھی پہلے کہا تھا کہ ایک عطا کا ذکر کیا تھا، دراصل یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن یا یہ احساس جو آپ کے اندر جب نمو پاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک پین میں ہوں اور چیز کو لیٹ گو نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کو جو میں نے پکڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں ایک تکلیف میں ہوں، یہ اس کا شعور آنا اس وقت آتا ہے جب آپ دیانتداری ذات میں ہوتی ہیں. اب دیانتداری ذات سے کیا مراد ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ اس حد تک دیانتدار ہونا کہ اگر کوئی انفارمیشن، کوئی معلومات، کوئی مشاہدہ، کوئی منظر آپ کے دل تک پہنچے اور آپ کی تشخص کی بنیادوں کو بھی ہلا دے، تو آپ اپنے ساتھ کسی اسٹیٹ آف ڈینائل میں جانے کی بجائے اس حقیقت کو ایکسیپٹ کریں. اس سے مراد کیا ہے؟ مثلا مجازی مثال میں یہ ہے کہ آپ کسی معشوق کے لیے اور اس کی دسترس کی شدت میں مبتلا ہیں، مگر آپ کی انا اس کو عشق کہہ کے آپ کو فیل کرا رہی ہے کہ یہ تو عشق ہے، جو کہ عمومی رویہ ہے ہمارا کہ دسترس اور کنٹرول کی چاہ کو ہم عشق کہہ بیٹھتے ہیں. اب یہ جو تقاضا آپ نے خارج میں باندھا ہے، اس کی آگ آپ پہ اترے گی. آپ کی انا آپ کو بتائے گی کہ ہاں ایک آگ ہے، گو کہ جو عشق ہے وہ ایک توانائی ہے، ایک آتش ہے، لیکن میں اس آگ کے ساتھ ہوں گے تو آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ بے شک میں نے اپنے آپ کو ایک سچا عاشق قرار دے کے ایک تمغہ پہنا دیا ہے، لیکن یہ جو فیلنگ ہے یہ ورتھ لیس ہے. یہ صرف آپ کی دیانت آپ کو بتائے گی. آپ کی انا تو یہ بتائے گی کہ آپ سے بڑا تو عاشق دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ آپ کی پین ہوگی تو آپ کہیں گے کہ ہے یہ ورتھ لیس. لیکن یہ شعور بھی آپ کو کب آئے گا؟ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ دیانتدار ہوں گے کہ یار عشق تو کر بیٹھے، وہ جو سنا تھا کہ عاشق ہوتے ہیں وہ میں بن بیٹھا، مگر کوئی مزہ نہیں آ رہا. لیکن یہ کتنی معمولی سی چیز ہے جو اندر انٹر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری اپنی انا کا جو حجاب ہے وہ اتنی شدت سے آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہی میں تو عاشق ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہی غیرت عشق ہے اور یہ اس کا تقاضا ہے، اور جو میں نے تقاضا باندھا ہے وہی توحید عشق کے طور پہ آپ کر کے تو اگلے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ چونکہ جب دیانتدار نہیں ہوتے تو یہ شعور تک نہیں آ پاتا کہ میں تو پین سے گزر رہا ہوں اور صرف عاشق ہونے کے نام پر میں نے تو اپنی زندگی کو ذلیل کر رکھا ہے. لیکن جن کو یہ شعور آ جاتا ہے وہ عموماً کب آتا ہے؟ جب آپ تھک جاتے ہیں اور کسی کو اپنے ساتھ وصال کرانے کی جو پین ہے وہ اس کے چلے جانے کی پین سے بڑھ جاتی ہے، تو یقیناً پھر وہ چھوٹتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ جو دوراہا تھا یہ ختم ہوا اور مجھے اب سکون ملا. تو وہ تھکاوٹ آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرتی ہے، لیکن اس تھکاوٹ کے ساتھ اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ دیانتدار نہیں ہیں تو وہ نہیں ہو پاتا. تو اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے دیانتداری ذات بڑا اہم پہلو ہے. لیکن جیسا یہ ابھی سندس بھی بتا رہی تھی کہ کچھ چیز عطا ہے، تو مجھے ابھی تک یہ لگتا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ دیانتداری جو ہے وہ ایک عطا ہے جس سے یہ سب پھوٹتا ہے. اپنے آپ کو معاف کرنا بھی
اپنی ذات کا تشکر بھی کہ ہاں مجھے شکر میں رہنا ہے، مجھے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، مجھے آگ میں نہیں رہنا ہے۔ اس کا شعور اس دیانتداری کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سزا نہ دیں، تو اگر آپ اپنے ساتھ دیانتدار نہیں ہوں گی تو آپ سزا دیتے رہیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے نہیں مجھے اگلے کو جھکانا ہے، مجھے اگلے کو شرمندہ کرنا ہے۔ معافی کے عوض دراصل ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر جو پہلو آتا ہے، یہ دیانتداری سے یہ دور ہو پاتا ہے۔ تو دیانتداری ایک عطا، ایک پہلا نقطہ تو یہ۔ دوسرا جو پہلو بہت اہم ہے وہ ہے تشکر ذات کا، وہ بھی دیانتداری سے پھوٹتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اپنی ذات کو بقا میں رکھنے کا نام دراصل تشکر ہے، اور تشکر کا نتیجہ خوشی ہے، نہ کہ خوشی کا نتیجہ تشکر۔ یعنی کہ آپ کسی نعمت کے شکرانے کے شعور میں ہوتے ہیں تو اس نعمت کے ہونے کا اچھا پن آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر وہ شکرانہ پیدا ہی نہیں ہوتا بے شک نعمت آپ کے پاس پڑی ہو، کہ جب تک آپ اس کے تشکر کی فیلنگ میں نہیں ہوتے۔ تو تشکر کسی نعمت کی آئی ہوئی خوشی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو فطرت سلیمہ کے اوپر رکھے رہنے کی اس کوشش کا نام ہے، یا اس جبلت کا نام ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جن کی ہم قدر نہیں کرتے اور ہم انہیں بددعا دے رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوں، اور ہم ان کو انوالو کیے رکھ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جن کو ہم نے معاف نہیں کیا ہوتا، ہم ان کو باتیں سناتے ہیں۔ کس لیے سناتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اور کبھی آگے کہیں گے ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، ہم بڑے شرمندہ، اس لیے ہم ان کو کوسنے دیتے رہتے ہیں، تانے دیتے رہتے ہیں، کنیکٹڈ رکھتے ہیں، پیغامات بھیجتے رہتے ہیں کہ ہم، اس کی ریزن کیا ہے کہ ایونچولی وہ شرمندہ ہو۔ لیکن ہم اس کرنے کے چکر میں وہ شرمندہ تو نہیں ہوتے، وہ پروسیس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اپنے اوپر آگ سے آگ آتی چلی جاتی ہے۔ اور بالفرض کسی کے، اور یہ تو دو پہلو ہو گئے دیانت کا، تشکر کا۔ جو تیسرا بڑا اہم پہلو ہے وہ اٹ سیلف اس چیز کا یہ جو توقع باندھنا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ انسان اپنا ہی پرسیپشن دوسرے پہ چڑھاتا ہے یا خارج میں چڑھاتا ہے، تو وہ توقع رکھتا ہے کائنات سے۔ کائنات میں انسان بھی ہیں، ہر چیز ہے، مجھے خدا سے توقع ہے۔ خدا سے جو رکھی گئی توقع ہے وہ بھی دراصل خدا سے نہیں، آپ کی اپنی ذات سے رکھی ہوئی ایک توقع ہوتی ہے، جس کو آپ خارج میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پہ یہ بن رہا ہے، اور وہ بڑی خطرناک توقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ پوری نہ ہو تو انسان بہت برے طریقے سے ٹوٹتا ہے۔ اس طرح جس انسان کے ساتھ وہ توقع رکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی وہ اپنی ذات کی ایک چاہت ہے جو اگلے سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ توقع اپنے لیے ایک سزا ہے جو میں نے بتایا۔ اب کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ برا نہ ہو، لیکن آپ کی توقع پہ پورا نہیں اتر رہا، کیونکہ اس کی ذات کے اوصاف، اس کی ذات کی بنیاد کی ترتیب اور ترکیب علیحدہ طریقے سے جو ہے اس کی صنائی ہوئی ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ترتیب و ترکیب کے مطابق ڈھلے، جو کہ اس کی بقا کے خلاف ہے، اس کی ذات کے تشکر کے خلاف ہے، اور اس کی اپنی بقا متحرک ہوگی اور وہ توقع پہ نہیں پورا اترے گا۔ اب آپ اس آگ میں جلیں گی، اور ہو سکتا ہے اس کی ناشکری میں اس کو کوئی ایسی تکلیف دے بیٹھیں کہ جب اس کو تکلیف آئے گی تو اس وقت آپ کو اس نعمت کا شکر بھی پیدا ہوگا کہ اوہ ہو یہ تو میرے ہاتھ سے چھٹنے لگی تھی، کیونکہ ہمارے جو ارد گرد ہوتے ہیں ہم ان کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جب وہ چھٹنے لگتے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں جو سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ جس کو لیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کے والدین بھی نہیں ہیں، وہ آپ کی اپنی ذات ہے جس کو آپ سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، سب سے زیادہ اس کو آپ نے رگڑا ہوتا ہے، اور دوسروں کی توقع کے لیے خود کو آپ جی رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے آپ کی توقع کے مطابق جئیں، اس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوتے، تشکر میں نہیں ہوتے، تو ساری زندگی آپ اپنی ذات کو رگڑ ڈالتے ہیں۔ اب یہ جو 4-5 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہوگی کہ آپ کی آگ آپ کے تشکر اور دیانت یا توقع اور اس پروجیکشن کے اراؤنڈ کھڑی ہے جو آپ کی ذات کے اراؤنڈ کھڑی ہے۔ لہٰذا آپ کی ذات کے اوپر اثرات کی آپ ذمہ دار ہیں۔ ایک تو یہ پہلو۔ ہاں، دوسری کی ذات کے حوالے سے کیا پہلو بنتے ہیں کہ ہر انسان چونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے، جب آپ کے اندر اثبات اور مثبت پہلو نمایاں ہوتے ہیں تو آپ ہی اگلے سے توقع کے وہ سارے حصار توڑ بیٹھتے ہیں، تو اگلا
جس طرح ہے آپ کو اس طرح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک چیز جو انہوں نے اپنے اندر آگ لگائی بیٹھی ہو بالفرض، اول تو اس کی دوری کا منبع ان کی اپنی ذات ہے، مگر آپ کی ذات جب ان کے ارد گرد ایک مثبت پہلو کے طور کے اوپر انوائرمنٹ میں آئے گی، اس کا اثر ان کے اوپر ہوگا. اور اگر اس اثر کے تحت انہوں نے اپنے اندر وہ تبدیلی اسباب کی لائی تو وہ یقیناً آئے گی. یعنی کہ ٹریگر ان کے اندر ہونا ہے، لیکن آپ کی معافی اور اسباب کے پہلو کے ایک ماحول کریٹ کرنا ان کے اندر اپنی ذات کے حوالے سے اس ٹریگر کو کرنے کے حالات پیدا کرے گا. لہٰذا دوسرے کو معاف کرنا، دوسرے کے بہاف کے اوپر کرنے کی کوشش کے مقصد یہی ہے کہ وہ اسباب اور معافی اور اس کا ارتکاز کا ماحول آئے تو وہ اس طرح کرے گا. لیکن ایونچولی انہی کے ہاتھوں ان کی وہ کیا کہتے ہیں آگ بجھنی ہے. سر یہ کہتے ہیں کہ جس کو اپینڈکس ہوتی ہے آپریٹ بھی اسی نے کروانا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ نہیں کوئی کرنا جو وہ کہہ رہے ہیں. اصل میں تو سر دینا ہی پڑتا ہے. یہ سفر ہی ٹوٹلی سرینڈر کرنے کا نام ہے. تو جب تک ہم سرینڈر نہیں کرتے تب تک پھنسے رہتے ہیں. اور اصل میں تو اس کو بڑا مان لینا ہے، جو میں کہتی کہ اپنا کوئی معشوق ہو تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، ورنہ کرنا بہت مشکل ہے. اس میں ایک مجھے اب یہ پھر شکریہ. ایک دوست ہے میرے احتشام صاحب، انہوں نے ایک لائن بڑی خوبصورت کہی تھی کہ جب قدرت کردار بانٹ رہی تھی، جو بھی یہ کھیل چل رہا ہے، تو آپ کا کردار آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے مر جانا ہے. اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی فنائیت کا مقدمہ وہ پیش کر رہا تھا، بلکہ وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ تل کے چھٹنے اور جو اس نے طے بطے ایک منفیت کی وہ چیز ڈالی ہوئی ہے اس کو چھوڑنے کا ہی نام ہے. لیکن جب آپ اس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم فیلنگ یہ نہیں ہوتی کہ یہ منفیت ہے اور میرے لیے پین ہے. آپ کے لیے وہ بہت پیاری چیز، آپ کی ذات کا ایک حق اس کے طور پر ہوتا ہے اور آپ نے اس کو پکڑا ہوتا ہے. تو جو طلب کا چھٹنا ہے وہ جان کنی کی طرح ہوتا ہے. اور ہم نے یا معاشرے میں یا جس طرح بھی ہم اوپر بڑھے ہوتے ہیں، ہم نے طے بطے کئی یہ منفیت لگائی ہوتی ہے. یہ سارا پروسیس مرتے دم تک چلتا رہتا ہے. ہم ہر لمحے مر رہے ہوتے ہیں. یہ جو پین ہوتی ہے نا طلب کے تعین کی کہ یہ ہو، وہ برے میں جائے، اس کے ساتھ نقصان ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ ہم ایک نزع کے عالم میں. اور جب یہ ہم سے جان چھٹتی ہے وہ اس طلب کی موت ہوتی ہے جو کہ ہماری ذات کے ایک جز کی ہی موت ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اگر انسانی زندگی کو دیکھیں تو اس کی ریاضت اور مجاہدہ اسی ایک موت کے چنکس اس کے اوپر لگاتار اتر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دعا کیا کرتی ہے، آپ کے اس نزع کو پرسکون کر دیتی کہ ہاں وہ لیٹ گو کر دیں، تو آپ جلدی اس معاملے میں لیٹ گو.